ہم اتنے کوتاہ نگاہ انسان ہیں, ہمیں اپنی ناک سے آگے کچھ دکھائی نہیں دیتا. بالکل. ہمیں نہیں معلوم کہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمارے مفاد میں ہے یا نہیں ہے. جب یہ مل جائے گا ہمیں فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. لیکن رب تعالیٰ تو ازل سے ابد تک کا واقف ہے. وہ تمام چیزوں کو جو ظاہر میں ہیں, جو غیب میں ہیں, ان سب کو جانتا ہے. اس کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ میرا بندہ جو کچھ مجھ سے مانگ رہا ہے وہ کل کوئی اس کے لیے کیسے ثابت ہوگا. تو وہ عطا فرماتا ہے, سب کچھ عطا فرماتا ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم اپنے مفاد میں نہیں مانگ رہے ہوتے, ٹھیک ہے, وہ نہیں ملتی ہیں. لیکن اللہ دوسری جگہ کمپنسیٹ کر دیتا ہے. ہم محنت کرتے ہیں ایک خاص مقصد کے لیے, لیکن اس مقصد میں ناکامی ہوتی ہے. تو ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ جس چیز کے لیے میں محنت کر رہا تھا اس کا حصول میرے مفاد میں نہیں تھا. لیکن اگر ہم اپنی زندگی پہ نظر ڈالیں تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں بغیر محنت کے عطا ہو گئی. بالکل. ذرا سی محنت کی, ذرا سا ہاتھ پاؤں ہلائے, وہ چیز عطا ہو گئی. وہ کمپنسیٹ ہو رہے ہوتے ہیں ہم ان چیزوں کے لیے جن کے لیے ہم نے محنت کی تھی اور وہ نہیں ملی ہیں. تو رب تعالیٰ تو رحیم و کریم ہے, کسی کی محنت اپنے ذمہ ادھار نہیں رکھتا. بالکل. رہ گئی بات جو آپ نے فرمائی دعاؤں کی, تو جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ دعاؤں کے قبول ہونے پر اللہ کے حضور سجدہ شکر بجا لاتا ہوں. لیکن جب میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو بھی میں سجدہ شکر بجا لاتا ہوں. تو پہلی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ دعا قبول ہو گئی تو سجدہ شکر بجا لائے. لیکن دعا قبول نہ ہونے پر سجدہ شکر کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں رب تعالیٰ سے وہ چیز مانگ رہا تھا جو میرے لیے بہتر نہیں تھی, اور رب نے مجھے اپنی رحمت کے صدقے بچا لیا. تو میں اس ایکٹ آف کائنڈنس کے لیے اللہ کے حضور سجدہ شکر بجا رہا ہوں. کیا بات.